وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و حاضرین، رب ذوالجلال جل وعلا نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا تلک الرسل، وہ سب ہمارے رسول، یعنی جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت شمویل علیہ السلام ہیں۔ غرض کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے، عظمتوں اور رفعتوں کے اعتبار سے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت فرمایا۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے کچھ رسولوں کو ہم نے کچھ دیگر رسولوں پر فضیلت دی، اور فضیلت کا جو سبب ہے، فضیلت کے جو اسباب و وجوہات ہیں، ان اسباب و وجوہات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ رب کا ان سے ہم کلام ہونا یہ ان کے لیے فضیلت کا باعث، ان کے لیے شرف کا باعث۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے بھی ہم کلام ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم کلام ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کلام ہوا۔ فرمایا لیکن جن سے ہم کلام ہوا ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ شرف ہم کلامی حاصل، اور اس لیے انہیں کلیم اللہ کے نام سے، کلیم اللہ کے لقب سے موصول کیا جاتا۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ کلام کرنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔ تو ان کی فضیلت اور شرف کا سبب اور وجہ ہم کلامی کو بیان کیا گیا، اور پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو ہم نے درجہ فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی، اور روح القدس کے ذریعے ان کی نصرت و مدد کی، ان کی تائید۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سبب فضیلت، ان کی فضیلت کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے روشن نشانی انہیں عطا،
اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی گئی، مدد کی گئی، نصرت کی گئی۔ اس میں جو فرمایا ورفع بعضهم درجات، بعض نبیوں کو ہم نے درجہ فضیلت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں، اور یہ ذکر کیا کہ بعض سے اللہ نے کلام فرمایا، اور جن کو درجہ فضیلت دی ان کا بھی ذکر نہیں کیا۔ جس ذات کو درجہ فضیلت دی ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ معروف ہے، وہ معین، اس لیے معروف ہیں، اس لیے معین ہیں کہ جن کو درجہ فضیلت دی تو وہ درجہ کتنے درجے، وہ کس قدر درجات، کس قدر مراتب، تو ان درجات کا، ان مراتب کا ذکر نہیں کہا، درجہ فضیلت۔ تو جن کو درجوں فضائل سے نوازا گیا، درجوں رفعتوں سے نوازا گیا، وہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سب سے زیادہ درجات آپ کے، سب سے زیادہ مراتب آپ کی، سب سے زیادہ شانیں آپ کی، سب سے زیادہ رفعتیں آپ کی، سب سے زیادہ عظمتیں آپ کی۔ جب عظمتوں کی کثرت کا ذکر ہو، رفعتوں کی زیادتی کا ذکر ہو، شانوں کی فراوانی کا ذکر ہو، مراتب و درجات کی بلندیوں کا ذکر ہو، تو یہ واضح ہے کہ پھر اس سے مراد سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو۔ کیوں؟ اس سبب سے کہ کسی اور کو اس قدر فضیلتوں سے، کسی اور کو اس قدر شانوں سے، کسی اور کو اس قدر عظمتوں سے، کسی اور کو اس قدر رفعتوں سے، کسی اور کو اس قدر اوصاف و کمالات سے سرفراز نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہا کہ درجہ فضیلت دی، ان درجوں کا ذکر نہیں، کتنے درجے، ان درجات کا کوئی عدد نہیں بتایا کہ 100 درجے فضیلت دی، 200 درجے فضیلت دی، نہیں، کوئی عدد مخصوص نہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ علم العادات میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے جو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیع درجات کو بیان کر سکے، جس عدد کے ذریعے ان کے درجات کی رفعتوں کو بیان کیا جائے، ان کے مراتب کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، ان کی شانوں کی کثرت کو بیان کیا جائے۔ اور پھر رب ذوالجلال خالق ارض و سمان ان کے فضائل، ان کی عظمتوں کو، ان کی عظمتوں کے بیان کو مطلق رکھا، درجات جس کی کوئی حد نہیں، درجات کا درجہ، ان درجات کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے ہاں بعض حضرات کو یہ شبہ لائق ہوتا، اہل سنت والجماعت کے متعلق، کہ یہ لوگ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے بڑھا دیتے ہیں، تو ان کے مقام و مرتبے سے بڑھا دیتے ہیں۔
تو اس کا ازالہ کیوں ہوگا، اس کا تدارک کیوں ہوگا کہ انہیں بتایا جائے کہ جہاں میں کوئی ان کا مرتبہ، کوئی ان کا درجہ معین ہی نہیں، کوئی ان کا مقام، کوئی ان کی شان کا معیار کہ بس یہاں تک مقرر نہیں، تو جب مقرر نہیں ہے، معین نہیں، تو پھر بڑھانے کے کیا معنی؟ پھر بڑھانے کا تو کوئی معنی ہی نہیں۔ اور پھر اگر کوئی کہے کہ معین ہے تو کوئی کیسے معین کر سکتا، کوئی کیسے مقرر کر سکتا جب ان کے خالق نے، جب ان کے مالک نے، جب ان کے آقا و مولا نے ان کا کوئی درجہ، کوئی مرتبہ مقرر نہیں کیا، معین نہیں کیا، تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا؟ وہ لامتناہی مراتب و درجات کے حامل، ان کے درجات، ان کے مراتب بے حد و بے حساب کس قدر ہے ان کا رب جانتا، ان کا خالق جانتا، ان کا مالک جانتا۔ ہاں، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خدا نہیں، الہ نہیں۔ اور اللہ جل شانہ و عز مجدہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ تو آپ کی ذات کا افضل و اشرف ہونا مسلمہ، اور پھر آپ کی ذات کے افضل ہونے کے کئی اسباب اور کئی وجوہات قرآن و سنت میں بیان کی گئی۔ انہی اسباب اور انہی وجوہات میں سے چند اسباب اور چند وجوہات آپ کے گوش گزار کیے جائیں تاکہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری الفت، ہماری محبت میں اضافہ ہو سکے، اور جب ہمارے دلوں میں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت جاگزی ہوگی، تو پھر ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کی توفیق و سعادت میسر آئے، آپ کی پیروی کا جذبہ ہمارے دلوں میں ابھرے، اور اللہ تعالی نے اسی پیروی، اسی اتباع میں اہل جہاں کی دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی رکھی۔ تو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجوہات و اسباب میں سے پہلا سبب اور پہلی وجہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ چنانچہ خالق جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے محض رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے محض رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور سارے جہان اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی کائنات ہے وہ جہان، تو سارے جہان سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔
اور حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الیہ، ساری کائنات ان کی محتاج ہے، ساری کائنات ان کی حاجت، ان کی ضرورت، انہیں کائنات میں سے کسی کی حاجت و ضرورت نہیں۔ کائنات جہاں اللہ کے علاوہ کو ہے وہ صرف اپنے خالق و مالک محتاج ہے، بس باقی کسی چیز کے محتاج ہے۔ العالمین سارے جہان یہ فرع اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، آپ اصل، سارے جہان فرع اور آپ اصل ہیں۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں اور فرع شاخوں کو کہتے ہیں۔ سارے جہان، ساری دنیا، سارے عالم یہ شاخوں کی مانند، اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ جڑ کی مانند۔ جڑ سلامت ہے تو شاخیں سلامت، جڑ ہے تو شاخیں، جڑ نہیں تو شاخیں ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی واضح اور منکشف ہو جاتا کہ بعض کم فہم یہ خیال کر لیتے ہیں یا نعوذ باللہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں، وہ زندہ نہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا کہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہو اور کائنات زندہ؟ ایسے تو کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسے کبھی ہو سکتا کہ پاور ہاؤس کے اندر بجلی نہ ہو اور کسی کا گھر روشن نہیں ہو سکتا۔ کسی کا گھر جبھی روشن ہو سکتا جب پاور ہاؤس کے اندر بجلی ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا کہ پاور ہاؤس کے اندر بجلی نہ ہو تو کہیں بھی روشنی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا کہ پاور ہاؤس کے اندر تو بجلی ہو لیکن کسی کا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، کسی کے گھر میں روشنی نہ ہو، اور اس کی متعدد اور مختلف وجوہات ہو سکتی، اس لیے روشنی نہ ہو کہ اس کا کنیکشن ہی پاور ہاؤس سے جڑا ہوا نہ ہو۔ جب پاور ہاؤس سے کنیکشن جڑا ہوا نہیں ہے تو روشنی نہیں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاور ہاؤس سے کنیکشن جڑا ہوا ہو لیکن گھر میں جو بٹن ہے وہ بٹن آن نہ، یہ بھی ممکن ہے کہ پاور ہاؤس سے کنیکشن بھی جڑا ہوا ہے، گھر والا بٹن بھی کھلا ہوا ہے لیکن جو آگے بلب ہے یا جو سیور ہے اس بلب اور اس سیور کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے تو تب بھی روشنی نہیں ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سیور کے ساتھ، اس بلب کے ساتھ بھی کنیکشن ہو، بٹن بھی کھلا ہو، پاور ہاؤس تک بھی کنیکشن جا رہا ہو لیکن پھر بھی بلب جو ہے روشن نہ ہو، پھر بھی سیور روشن نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے روشن نہ ہو کہ بلب بھی فیوز ہو، سیور ہی اڑ گیا ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاور ہاؤس میں تو بجلی نہ ہو اور ادھر بلب روشن نہیں۔ کائنات ہے تو مطلب یہ ہے کہ جانے کائنات سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، وہ زندہ و تابندہ، اس لیے کہ یہ سارا جہان موجود ہے۔ جہان کا موجود ہونا آپ علیہ السلام کے موجود ہونے کی دلیل کہ آپ جہان کے لیے رحمت ہیں، جہان کا وجود آپ کے وجود سے، جس طرح کے
اگر جڑ نہیں ہے، جڑ سوکھ گئی تو شاخیں سوکھ جائیں، جڑ سوکھ گئی تو تنے سوکھ جائیں، جڑ سوکھ گئی تو درمیان کا حصہ بھی سوکھ جائے گا اور چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی سوکھ جائیں۔ پھر اگر جڑ تر و تازہ تو شاخیں بھی تر و تازہ ہوں گی، پھر شاخوں پر پتیاں بھی آئیں گی، شاخوں پر پتے بھی آئیں گے، اور پھر شاخوں پر پھل بھی آئیں گے، شاخوں پر پھول بھی آئیں گے، شاخوں پر پتے اور پھول جبھی آئیں گے، شاخ جبھی ہری رہ سکتی ہے جب جڑ تر و تازہ ہے، جب جڑ سلامت ہے۔ تو جڑ کی سلامتی، درخت کی سلامتی پر، جڑ کی سلامتی پتوں کی سلامتی پر، جڑ کی سلامتی پھولوں کی سلامتی پر دلیل ہے۔ پھولوں کی سلامتی کو واضح کرتی ہے، پھولوں کی سلامتی کا، پتوں کی سلامتی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جہاں کا موجود ہونا سید العالمین محمد الرسول اللہ، جو اصل کائنات ہیں، جو مادر کائنات ہیں، جو مصدر کائنات ہیں، جو منبع کائنات ہیں، ان کے ہونے کی دلیل، ان کے ہونے کی دلیل کہ رب فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہان بعد میں ہیں، آپ پہلے، آپ اصل۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمتیں سارے جہان والوں کی، سارے جہان کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ہیں تو جہاں والوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، ان میں رمیدگی ہے، ان میں رہنائی ہے، ان میں تر و تازگی ہے، ان میں شگفتگی ہے۔ یہ ساری رونقیں آپ سے ہیں، کائنات کا حسن آپ سے ہے، کائنات کا جمال آپ سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں، جان نہیں تو جہان نہیں۔ تو سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات۔ آپ رحمت اور آپ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ رحم کا مطلب ہے مہربانی کر، شفقت کر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آ گیا جو تمہیں میں سے تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گرا گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کو چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو وہ بے حد شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے، بے حد شفیق، بے حد رحم فرمانے، رؤوف الرحیم مومنوں کی سید العالمین۔ اب جو رحم کرے گا اس کے لیے رحم جب ہی کر سکتا ہے جب سب سے پہلے وہ حیات ہوگا تو رحم کرے گا، خود ہی حیات نہیں تو رحم کیسے کرے؟ اور پھر حیات کے بعد اس کا باخبر ہونا ضروری۔ رحم تو جب کرے گا جب اسے خبر ہو۔ ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک سے جب پیش آئیں گے، جب کسی پر رحم کریں گے، جب اس کے حال کی ہمیں خبر ہو، جب اس کے حال کا ہمیں پتہ ہو، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا یہ معاملہ، تو ہم اس پر رحم کریں۔ لیکن معلوم ہونے کے باوجود ہم رحم نہیں کر سکتے، اس وقت تک رحم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اختیار، ہمارے پاس قدرت نہ، اچھا ہمارے پاس قدرت بھی ہے، ہمارے پاس اختیار بھی ہے۔ جب ہمارے پاس قدرت بھی ہو، ہمارے پاس اختیار بھی ہو، پھر بھی ہم رحم نہیں کر سکتے۔ کیسے رحم نہیں کر سکتے؟ اختیار اور قدرت ہونے کے باوجود، اس لیے کہ بظاہر اختیار بھی ہو، قدرت بھی ہو، لیکن ہم مالک نہ،
کوئی ملکیت کسی اور کی، مالک کوئی اور، بظاہر اختیار لیکن ملکیت اور. تو جب تک دوسرے کی ملکیت تو تب بھی ہم رحم نہیں کر سکتے. اسی وقت رحم کر سکتے ہیں جب ہم حیات بھی ہوں، جب ہمیں خبر بھی ہو، جب ہمارے پاس قدرت و اختیار بھی ہو، اور جب ہمارے پاس ملکیت بھی ہو پھر قدرت و اختیار بھی ہو. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب ہم کسی پر رحم کر سکیں گے. تو رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو محض تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو زندگی عطا کی، آپ زندہ و تابندہ ہیں. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے. اگرچہ یا رسول اللہ آپ ہماری ان فانی نگاہوں سے اوجل ہیں، ہمیں آپ بظاہر دکھائی نہیں دے رہے، لیکن آپ زندہ ہیں. اللہ جل شانہ نے آپ کو حقیقی زندگی سے، برزخی زندگی سے سرفراز کیا ہے. تو آپ زندہ اور آپ باخبر بھی ہیں. فریاد امتی جو کرے آزار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو. کوئی امتی آپ کی طرف متوجہ تو ہو، استغاثہ تو کرے، عرض تو کرے. جب عرض کرے گا، استغاثہ کرے گا، گزارش کرے گا، آپ سے نصرت و مدد کا طالب ہوگا، تو پھر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے پھر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر اور اللہ سے استغفار طلب کریں، بخشش چاہیں، اور آپ ان کی سفارش فرمائیں، آپ کی طرف سے سفارش ہو جائے، آپ کی نظر عنایت ہو، آپ کی نظر کرم. تو جب کوئی آپ سے توجہ چاہتا، آپ کی طرف متوجہ ہوتا، تو آپ بھی اس کی طرف توجہ کرنا. جب آپ کی توجہ ہو جائے تو پھر رب بھی توبہ قبول فرماتا ہے. جب آپ کی نظر عنایت ہو جائے تو رب ذوالجلال جل وعلا بھی پھر رحمتوں سے سرفراز فرماتا. تو فرمایا کہ حیات بھی ہے، باخبر بھی، اللہ نے باخبر بھی، اور آپ مالک بھی ہیں کہ اللہ جل شانہ سمجھ نے آپ کو نعمتیں عطا کرنے والا بنا دیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے، اور جو رسول اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، رب بھی عطا فرماتا ہے، اور رب کے فضل و احسان سے اس کے حبیب بھی عطا فرماتا ہے. وہ بھی مالک، رب بھی مالک، حقیقی مالک رب، اور رب کے فضل و احسان سے اس کے پیارے حبیب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک. فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے لِلَّذِي، اس شخص سے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جس کو اللہ نے نعمت سے سرفراز کیا، جب آپ اس سے کہہ رہے تھے جسے اللہ نے نعمت دی وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس کو آپ نے نعمت سے سرفراز کی، جس کو آپ نے نعمت دی. رب بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور رب کے فضل و احسان سے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ نے فرمایا
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ جدھر آقا تشریف لے جاتے ہیں نعمتیں عطا کرنے کے لیے رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے، میرے حبیب ادھر ہوئے ہیں، اے نعمتوں تک بھی ادھر چلے جاؤ تاکہ میرے حبیب اپنے غلاموں کو نعمتوں سے سرفراز کریں۔ تو آپ مالک اور اس لیے کہ مالک کے حبیب، رب نے آپ کو حبیب بنایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نے نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب نے نہیں میرا تیرا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مالک اور با اختیار، اتنے با اختیار ہیں کہ ہم مومن اہل ایمان ہم اپنی جانوں کے متعلق اس قدر اختیار نہیں رکھتے جتنا اختیار ہماری جانوں پر، ہماری ذاتوں پر سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مجلس میں آ جائے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ جائے تو آپ کی مجلس میں بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے، اور اگر کوئی کام پیش آئے اور اجازت کی ضرورت پڑے تو پھر اس کے لیے اجازت طلب کرنا لازم تھی، اجازت طلب کرنا اس کے لیے لازم تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، آپ کی ذات پر منحصر تھا، آپ جسے چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں اجازت نہ دیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے محبوب فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے محبوب اگر وہ آپ کے غلام آپ سے کسی کام کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے اجازت طلب کریں، جانے کی آپ کی مجلس سے اجازت چاہیں، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر، آپ جسے چاہیں اجازت دیں، مرضی آپ کی چلے گی، آپ کی مرضی سب کی مرضیوں پر مقدم ہے، آپ کی رضا سب کی رضا پر مقدم۔ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جسے چاہیں اجازت دیں، لیکن اگر آپ اجازت دے بھی دیں کہ آپ رحیم ہیں، اللہ کو پھر بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کی مجلس میں آئیں اور پھر اپنے کام سے جائیں، بھلے اجازت لے کر جائیں، بھلے پوچھ کر جائیں، بھلے آپ کی نظر کرم پھر جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہیں ہے، آپ ان کی بخشش کی بھی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ رب کے ہاں یہ بھی محسوس کیا، رب ذوالجلال کے ہاں یہ بھی کوتاہیوں میں شمار کیا گیا کہ حضور کی مجلس سے کوئی چلا جائے، حضور جلوہ فرما، حضور تشریف فرما، حضور محض کلام، محض گفتگو، اور کوئی آپ کی گفتگو کے درمیان، آپ کے کلام کے درمیان اپنے کام سے جائے۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی طلب کریں۔ اجازت تو آپ نے دے دی، کرم تو فرمائی دی ہے، نظر عنایت تو فرمائی دی، اتنی شفقت اور فرما دیجیے کہ آپ ان کے لیے رب ذوالجلال سے بخشش کی طلب کریں کہ جو انہوں نے رب ذوالجلال کو جو کام گوارا نہیں ہے انہوں نے وہ کیا، اگرچہ آپ کی شان یہ کہ جو آپ کے ہاں رب نہیں چاہتا کہ آپ کے لیے کوئی ناگواری کا باعث بنے، آپ کے لیے ناگواری کا باعث بنے، آپ کے معاملے میں رب ذوالجلال بڑا غفور ہے، اتنا غفور ہے کہ حضور علیہ السلام کے در دولت پر دعوت ہے، لوگ تشریف لے گئے، بلایا گیا، گئے، جب گئے کھانا وانا کھایا، اب وہ حجرہ اقدس میں وسعت موجود نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام تشریف لاتے تھے، دیکھتے تھے، کبھی بات کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام حیا فرماتے،
تو رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت داخلو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، ما سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر بلایا جائے، تمہیں دعوت دی جائے، غیر ناظرین اناء، لیکن جب دعوت دی جائے تو اتنی جلدی نہیں جانا ہے کہ کھانا پکنے کا وہاں جا کر انتظار کرو، نہیں، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب بلایا جائے تو چلے جاؤ، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے فادخلوا تو چلے جاؤ، فإذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکے فانتشروا تو واپس چلے جاؤ، واپس چلے پھر بیٹھ، ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کر خوش گپیوں میں مت مصروف، ولا مستأنسین لحدیث، بات چیت کے لیے خوش گپیوں کے لیے مت بیٹھو، نبی کے گھر میں نبی کی رضا کے بغیر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں، اور کون بیان کر رہا ہے یہ عظمتیں، یہ آداب خالق جل وعلا کر رہا، مالک ارض و سما کر رہا، ان کا آقا کر رہا، ان کا مولا کر رہا، جس کی عبادت ہے، وہ جس کے بندے ہیں، وہ جس کے رسول ہیں، وہ ان کے معاملے میں اتنا غیور، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کی شان میں کوئی کمی ہو گئی، ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، بے ادبی ہوگی، تو وہ کیسے برداشت، وہ کیسے گوارا کرے، اسے کیسے گوارا، وہ کیسے درگزر کرنا، یہ اسے گوارا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیٹھ کر بات چیت کی جائے، خوشگپیوں میں مصروف جائے، نہیں، فرمایا ان ذالک کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کی تکلیف کا باعث ہے، نبی کی تکلیف کا باعث ہے، ویستحیی منکم، لیکن نبی تمہاری رعایت کرے، اللہ اللہ، مہربان جو ہیں، شفیق جو ہیں، رحیم جو ہیں، قریب جو ہیں، ویستحیی منکم، وہ تمہاری رعایت کرتے ہیں، وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، چلو چلو کوئی اللہ، یہ ہے رحمت، یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا اظہار، اور آج بھی وہ رحمت عام، قیامت تک وہ رحمت عام، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ رحمت عام، قیامت کے بعد بھی ان رحمتوں کے مظاہر اہل اسلام کو ملیں گے، کل جب حشر کا دن ہوگا تب بھی یہی رحمتیں، انہی رحمتوں کے سائے میں اہل جہاں کو سکون ملے، تو ان رحمتوں کی اہمیت بتائی گئی، اہل اسلام کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ انہیں جانو، اس لیے کہ جس نے انہیں جان لیا، پھر جان کر مان لیا، پھر جب انہیں جانا اور مانا اور کسی اور طرف اس نے اپنا رخ نہیں رکھا، اپنا تعلق نہیں رکھا، پھر تو کامیابی کامیابی ہے، کامرانی کامرانی ہے، کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وہ ایسے کریم، وہ ایسے رحیم کہ رعایت کر، خیال کر اپنے امتی، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی سچ کے معاملے میں، حق کے معاملے میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کرتا، رب رعایت نہیں کرتا، رب اگر رعایت کرتا ہے تو اپنے حبیب کی کرتا ہے، رب اگر رعایت کرتا ہے تو اپنے محبوب کی کرتا ہے، ان کی رعایت کرتا ہے، وہ تمہارے اوپر شفیق ہیں اور رب ان پر شفیق ہے، وہ تم پر مہربان ہے اور رب ان پر مہربان ہے، تو رب ذوالجلال جل وعلا نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ ہیں تو جہاں ہے، انہی کے باعث جہاں کی ساری رونقیں ہیں، وہ نہ تھے تو جہاں نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو جہاں نہ ہو، جہاں کی ساری رونقیں ان کے دم کرم سے ہیں، ان کو رب نے رحمت بنایا ہے، چونکہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس لیے وہ سارے جہانوں سے افضل ہیں، اس سبب سے، اس وجہ سے سارے جہانوں سے وہ افضل ہیں، جہانوں میں انبیاء بھی آتے ہیں،
جہانوں میں رسولان عظام بھی آتے ہیں، جہانوں میں ملائکہ بھی آتے ہیں، جہانوں میں نباتات بھی آتے ہیں، جہانوں میں جمادات بھی آتے ہیں، جہانوں میں رب کے سوا ساری کائنات آتی ہے۔ رب کے سوا وہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں، ان کے بڑے مقام ہیں، ان کے بڑے مراتب ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نفر اللہ مرقدہ نے نقل کیا، فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال جل وعلا کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے، اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رب ذوالجلال جل وعلا کے بعد ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا کے بعد جن کی عظمتیں ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی الفت و محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی الفت و محبت کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پھر ہم کب کر سکتے ہیں جب ان کا خالق اور ان کا مالک ان کی مدحت سرائی فرما رہا ہے، ان کی شانوں کو، ان کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کی رفعتیں جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی سچی الفت و محبت نصیب فرمائے، ان کی شریعت، ان کے دین پر ہمیں قائم دائم فرمائے، ان کی مبارک اسوہ حسنہ کو اپنانے کی سعادتوں سے بہبر فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ۔